ہیپی نیو ایئر، یہ وہ ورڈ ہیں جو ہم جنوری 1 کو سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مطلب آج بھی نہیں پتہ چلا۔ ہیپی نیو ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال بہت زیادہ سکسیس حاصل کی یا اپنی بہت ساری اچیومنٹس کو اویل کیا، وہ ایز اے پارٹی کے طور پر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان دا کمنگ فیوچر اور زیادہ ترقی حاصل کر سکیں۔ اور ہم سارا سال 50 روپے کا پیٹرول ڈال کر سارا اپنا ٹائم آوارہ گردیوں میں ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ان دی اینڈ ہم پٹاخے بجا کر اپنے سال کا اختتام کرتے ہیں۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ برا، وی نیڈ ٹو ویک اپ۔ ویک اپ ان اے سینس یہ نہیں کہ ہم نے بستر سے اٹھ جانا ہے، بٹ ہم نے اس سال اپنے کچھ ریزولوشنس کو فکس کر دینا ہے، جیسا کہ میں اس سال اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، اس سال میں ادھر انویسٹ کروں گا، میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کروں گا، میں کرپٹو میں انویسٹ کروں گا۔ آپ یہ سوچو کہ ایوری سنگل ڈے دیٹ آئی ویسٹ میرے باپ کو اتنے دن کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں اگر بزنس کی بات کی جائے تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور اگر انویسٹمنٹ ہے تو وہ بہت کم ہے۔ چھوٹا کام ہم کرتے نہیں کیونکہ یہ ہماری انا کو گوارا نہیں۔ ہم یہ کہہ کے اپنے بہت سے آئیڈیاز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اگر ہم لوگوں کی ہی پرواہ کریں گے تو ہم ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ایک چھوٹا سا سٹارٹ لو اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے؟ ان ریزولوشنس کو سائڈ رکھ کر میں کچھ 5 ریزولوشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ آپ ریسنٹ ایئر میں فالو کر کے کامیاب ہو سکتے ہو۔ نمبر 1 از پریئرس۔ ہم اپنی نماز کو درست کریں گے تو ہم خود بھی درست ہو جائیں گے، اس سے ہم بہت سے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ نمبر 2 تلاوت قرآن پاک۔ ہمیں اگر دیکھا جائے تو صرف ہم بظاہر مسلمان ہیں، ہمارے اندر دین کی کوئی چاہت محسوس نہیں ہوتی جیسا کہ ہمارے انبیاء کرام کے اندر موجود ہوتی تھی۔ ہم سے قرآن یا حدیث کے بارے میں کوئی ایک بھی سوال کیا جائے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور اگر تلاوت قرآن پاک کی بات کی جائے تو رمضان کے علاوہ ہم قرآن کو کھولتے بھی نہیں ہیں۔ بات پہ ہمیں دانت کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ ہمارے لیے۔ آپ ڈیلی کی ایک آیت ہی صحیح لیکن اسے یاد کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح کرتے رہے تو ان دا نیکسٹ 10 ایئرس آپ شاید حافظ قرآن بھی ہو جائیں۔ نمبر 3 ریزولوشن کہ میں نے زبان کے ذریعے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی۔ ہماری زبان ہی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے مار دیتی ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کا تھپڑ اتنا درد نہیں دیتا جتنا کہ اس کے الفاظ اس کو درد دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ درست کرنا چاہیے، اور بے جا بولنے سے اچھا ہے کہ بندہ خاموش ہی رہے۔ نمبر 4 از کہ میں محنت کروں گا اور برکت اللہ ڈالے گا اس میں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ انسان کو وہی چیز ملے گی جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ ٹپ نمبر 5 جو کہ سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے، خود کو ریکگنائز کرو کہ آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے، آپ میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ آن دا بیسس آف دیٹ آپ سوچو کہ میں اس سے پیسہ کیسے کما سکتا ہوں، میں اپنی اس ٹیلنٹ کو ایکسپریس کیسے کر سکتا ہوں لوگوں کے سامنے۔